بیک ناظرین، پروگرام پرائم ٹائم افیئرز اور میزبان شاکر حسین شاکر ایک دفعہ ول حاضر ہے جناب بلوچستان دے ترقیاتی کم مکمل تھیون دے بعد ہن سارا موضوع ہے کینسر دا عالمی ڈے جی پوری دنیا دے وچ 4 فروری کو کینسر دا عالمی ڈے منایا ویندے کینسر کیوں تھیندے ان دا علاج کیا ممکن ہے اور پاکستان دے وچ کینسر دی کیا صورتحال ہے ساری خوش بختی یہ ہے کہ سارے کو ایون اسٹوڈیو دے وچ ماہرین کینسر دے نال وہ لوگ بھی موجود ہیں جڑے کینسر تے بچاؤ دے لوگوں کو اویئرنیس دیں دیں اور میں سب تو پہلے خوش آمدید آدھا مینار کینسر ہسپتال آنکولوجی دے سربراہ اور ملک دے نامور معالج ڈاکٹر اللہ رکھا عادل صاحب تاکوں جی آئیں کو آدھا جی سر دوجی مہمان وہ بھی ماہر امراض کینسر ہیں اور خاص طور تے خواتین دے وچ جڑا چھاتی دا کینسر ہوندے ان دی اسپیشلسٹ ہیں خود براڈ کاسٹر ہیں شاعرہ ہیں ادیبہ ہیں اور سارے ہر سال پروگرام جڑا کینسر دا اساں کرنے پاکستان ٹیلی ویژن تے اساں خصوصی طور تے انہاں کو زحمت دینے ہیں ڈاکٹر قرۃ العین ہاشمی صاحب تک اساں جی آئیں کو آدھے ہیں جتنی دیر تک میڈیا دا ساتھ نہ ہوئے عوام کو کینسر دے بارے پتہ نہیں لگتا کہ کیویں تساں بچاؤ کر سکتے ہو ان دا علاج ممکن ہے نہیں ہے اور این خطے دے وچ اپنے شعبے دی ایک نامور جانی پہچانی شخصیت براڈ کاسٹر ہیں اور اینکر ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں جناب اسرار احمد چودھری صاحب تاکہ اساں خوش آمدید آدھے ہیں ڈاکٹر اللہ رکھا عادل عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں تساں ہن صبرا بھی ہو اور ڈدھے پے ہو کینسر میں ہر سال جڑے پھر 4 فروری آندے تو میں سوال کرنا اپنے مہمان کو پہلا کہ کینسر کیا ہوندے سب تو پہلا تو شاکر صاحب تہاڈا شکریہ تے پی ٹی وی دا بھی شکریہ کہ ہر سال 4 فروری کو سکو سڈن تاکہ اساں عوام تک کینسر دے حوالے نال ٹریٹمنٹ تے پریونشن دے جڑا پیغام ہے وہ پہنچا سکوں بیسیکلی کینسر یا کہیں بھی بیماری دے بارے ڈسکس کرن کو پہلے جو 2 امپورٹنٹ پہلو ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ان دی تشخیص کیویں تھیندی ہے تے علاج کیویں تھیندا ہے تے نمبر 2 ان دی پریونشن کیویں ہوندی ہے کینسر دی پریونشن ہے وہ بیسیکلی ٹریٹمنٹ تو بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ان دی 2 وجوہات ہیں نمبر 1 یہ تو پریونشن دے ایک تو خرچہ بہت گھٹ تھیندا ہے دوجا یہ ہوندا کہ پریونشن دے ٹائم دا مطلب یہ ہوندا کہ پیشنٹ کو ہلی وہ ڈیزیز کوئی نہیں تو کوئی تکالیف کوئی نہیں تے دوجا جڑا ہوندا ہے اگر خدا نہ خاصہ کینسر تھی ویندا ہے تے ول اون دے وچ کہڑے مراحل ہیں تشخیصی تے علاج دے ان دے ذرا خرچہ بھی ذرا زیادہ تھیندا ہے تے دوجا یہ ہوندا کہ اس دے وچ تہاڈی بھی فیملی بھی تے تساں خود بھی سفر تھیندے تے ہی پر مشہور ایک مقولہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور ہر سال پچھلے 3 سالوں تو جڑا کینسر ورلڈ کینسر ڈے منیدا ویندا پئی ہے ان دا جڑا مین تھیم ہے وہ ہے بریجنگ دا کینسر گیپ یعنی جڑے لوگوں دی ایکسیس ہے کینسر ٹریٹمنٹ پریونشن تک وہ ذرا کم تو کم کیتی ونجے صحیح اور ان دے واسطے ہر بندے نے اپنا رول ادا کرنا ہے میڈیا نے بھی کرنا ہے ڈاکٹر نے بھی کرنا ہے پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا سارے لوگ تاکہ یہ میسج جڑا ہے عوام تک پہنچایا وجے کہ کینسر دی پریونشن جڑی ہے وہ کیویں کیتی جا سکتی ہے اس ٹائم دنیا دے وچ کینسر دے علاج تو زیادہ جڑا فوکس کیتا ویندا پئی وہ پریونشن دے اوتے یہ بڑا ضروری ہے جی ہاں ان دی ریزن ایک ہے کہ اسپیشلی جڑے پور کنٹریز ہیں لائک پاکستان سارے ریسورسز کہ نہیں کہ اثر کینسر دی ٹریٹمنٹ دی مشیناں ہر جگہ تے انسٹال کر سکوں اور پریونشن دے چونکہ خرچہ بھی کم تھیندا ہے اور ان دی وجہ تو اس ٹائم جڑے میجر کینسر ہیں پاکستان دے اندر وہ 4 ہیں جن دے وچ ایک لنگ کینسر ہے منہ دا کینسر ہے سرویکل کینسر ہے تے جگر دا کینسر ہے اور یہ چاروں کینسر ایسے ہیں جنہاں دی پریونشن ممکن ہے تو آج دے حوالے نال بیسیکلی دسن دا مقصد یہ ہے کہ کینسر ارلی سٹیج دے اندر قابل علاج ہے ان دے کول ڈرن دی ضرورت کہ نہیں شوگر بلڈ پریشر ایک ڈاکٹر صاحب تساں ہن یہ گل کیتی ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے ظاہر ہے سب کو پتہ ہے ایسا ہن ڈٹھے کہ چائنا دے وچوں ہی خبر آئی ہے کہ اتھاں ہن کیمو دی بجائے وہ آرگینک ٹریٹمنٹ تھیندا پے کیا ان دی کوئی حقیقت ہے یا بیسیکلی ہوں اس ٹائم نا آرگینک تو بھی زیادہ ٹارگیٹڈ تھراپی یعنی بیسیکلی کینسر پہلے تو ایک جنرل کنسیپٹ ہوندا ہے کہ آپریشن تے کیمو تھراپی تے شواں 3 چیزاں ہونیاں لیکن اس ٹائم فوکس کیتا ویندا بھی ہے کہ کینسر دے اندر وہ ٹارگیٹس ڈھونڈے ونجن تاکہ انہاں ٹارگیٹس کو ایڈریس کیتا ونجے اور ان دے مطابق جڑی ان دے سائڈ ایفیکٹس ان ٹریٹمنٹ دے وہ کم تو کم ہوئیں ڈاکٹر قرۃ العین ہاشمی صاحب یہ اللہ رکھا عادل صاحب نے تو بہت زیادہ وسیع کر چھوڑے میرے کو نہیں سمجھ آتا پہ کہ تہاڈے کیا سوال کراں لیکن چونکہ تساں خاتون ہو اور میں سمجھدا کہ خواتین دے وچ تساں کیا دیتے پے کہ کیڑا کینسر انہاں دے وچ زیادہ آندا پہ شاکر صاحب اس میں سب سے پہلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا جو کامن کینسرز ہیں پاکستان میں اس حوالے سے خواتین کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی خواتین کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی کامن ہیں اور کینسر اس میں سے ایک ہے اور خواتین کے کینسرز میں سب سے کامن کینسرز جو خواتین میں دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے چھاتی کا کینسر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو گائنیکولوجیکل کینسرز ہیں یعنی یہ جو تولیدی نظام ہے اس کا کینسر ہے ریپروڈکٹیو سسٹم کا کینسر ہے یہ اس میں ایک لسٹ پوری موجود ہے
اب کمنگ جو ڈیٹا ہم نے ابھی جو دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اس میں ان کینسرز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے بریسٹ کینسر سب سے کامن ہے، اس پر بات بھی بہت کی جاتی ہے، اس پہ اویئرنیس پروگرامز بھی بہت کی جاتے ہیں، لیکن یہ جو گائنی کے کینسرز ہیں ان پر کم بات کی جاتی ہے. اب سب سے کامن کینسر جو پاکستان میں گائنی میں جو خواتین میں دیکھنے میں آیا وہ انڈے دانی کا کینسر، لیکن جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں صورتحال مختلف ہے. جو پچھلے کچھ سالوں کا ڈیٹا اگر ہم نے جمع کیا اور اس میں ہم نے دیکھا ہے، ایون اگر میں مینار کے ڈیٹا کے حوالے سے بھی بات کروں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں رحم کے نچلے حصے کا کینسر، سرویکل کینسر اسے کہتے ہیں، یہ بہت کامن ہو گیا ہے. یہ اسی نمبر کے پیشنٹس ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہم انڈے دانی کے کینسر میں مبتلا خواتین کو دیکھتے ہیں، اور یہ ساؤتھ پنجاب میں ایک بڑا فگر ہے. تو سا مطلب اپنے گفتگو چ آخیا کہ ساؤتھ پنجاب دے وچ کینسر جڑی ہیں اقسام اور مختلف ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں یہ نا ریجنز کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے، اس میں جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، بیرونی جو عوامل ہیں یا اندرونی عوامل، وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے میں اس لیے بات کروں، ہم ایک بڑا ریجن کور کرتے ہیں جس میں ہمارا ریجن میں ایون بلوچستان کے بھی پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اپر پنجاب کے پیشنٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لوور پنجاب کے پیشنٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میکسیمم پاپولیشن ہم یہاں پر کیٹر کر رہے ہیں کینسر کے حوالے سے. تو ظاہری سی بات ہے جب ہم کچھ ایسے عوامل ہیں جن کا کنٹرول ہم نہیں کر پاتے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پریونشن کی بات کی ہے، تو یہ جو رحم کے نچلے حصے کا کینسر ہے اس میں پریونشن کا بہت اہم کردار ہے. اور اس میں خاص قسم کے ٹیکے ہیں جو اگر ہم جس کی اویئرنیس اگر ہم دیں اور اپنی بچیوں کو ینگ ایج میں وہ ٹیکے لگوائے جائیں، اس میں کوئی اچھے پروگرامز چلیں جس میں کچھ آرگنائزیشنز، کچھ تنظیمیں ہماری مدد کریں، سرکاری طور پر کچھ اس طرح کی چیزیں آ جائیں، تو یہ ایک ایسا کینسر ہے جس پر ہم آنے والے وقت میں قابو پا سکتے ہیں. لیکن بات سر وہی ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. بیسک جو بنیادی صحت کے علاج کے، بنیادی صحت کے جو مسائل ہیں اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو یہ ایک لمبا ایسا پروگرام ہے جس میں ہمیں سماجی اور غیر سماجی تنظیموں کی مدد کی اشد ضرورت ہے. اسرار صاحب تھوڑے والے پاسے آ گیا معاملہ سماجی اور غیر سماجی. سماجی حوالے تھوڑا بہت زیادہ کم ہے. ریڈیو دے تساں اتھاں ایف ایم ریڈیو دے ہیڈ ہو، اخبارات دے نال وابستہ ہو، کیا سمجھتے ہو کہ میڈیا دا کتنا رول ہے کہ اساں کینسر تو بچاؤ کر سکتے ہیں؟ جی شاکر صاحب بہت شکریہ. میڈیا سب سے پہلے ہم میڈیا پر بھی موجود ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت زیادہ شکریہ جس نے ہمیشہ ہی ہر بیماری کے حوالے سے اویئر کیا ہے تمام لوگوں کو. ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، اخبارات ہوں اور سوشل میڈیا، ان تمام لوگوں کو اپنا کردار بخوبی انجام دینا چاہیے. اگر ہم آج بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں کہ کینسر بہت زیادہ ہو گیا ہے، کینسر ایک کامن بیماری ہوتی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس لوگوں میں بڑھ رہی ہے. ہر ادارہ، ہر تنظیم، ہر میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے جس سے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ دن منایا جا رہا ہے کہ 4 فروری کو کینسر کا دن ہے اور آج جو ہے ہم نے کینسر کے حوالے سے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پورا مہینہ رنگ ٹون لگ جاتی ہے آپ کے موبائل کے اوپر بھی، پریونشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کینسر کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کی اس کے اندر بہت زیادہ رسپانسبلٹی بھی ابھی بھی ہے اور وہ ادا کر بھی رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سماجی تنظیمیں ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ جو این جی اوز ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی تے اپنا کردار فلانتھراپسٹ جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کریں. باقاعدہ طور پر ادارے جو ہیں جیسے مینار کام کر رہا ہے، ان کے ساتھ بھی سوسائٹیز کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے، اس کے 18 ادارے اور بھی ہیں. لوگوں کو پتہ چلے کہ کہاں کہاں کتنے ادارے کام کر رہے ہیں اور اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ڈاکٹر اللہ رکھا عادل صاحب، ہر مطلب بیماری دا ایک اپنا اپنا وہ اثرات ہوندے ہیں، لیکن کینسر دے اثرات بھی کہیں کو پتہ لگتے. وہ پوری فیملی ذہنی طور تے، نفسیاتی طور تے، سماجی طور تے ڈاؤن تھی ویندی ہے. اساں کو کیویں بہر گن کے آ سکتے ہیں تاکہ وہ صحیح طریقے نال مقابلہ کر سکیں؟ پہلے تو میں ڈاکٹر عینی کی بات کو تھوڑا سیکنڈ کروں گا کہ ساؤتھ پنجاب میں کینسر کیوں بڑھ رہا ہے. تو اس میں بیسیکلی جو 3 بڑے کینسر ہیں جو کہ ساؤتھ پنجاب میں کامن ہیں، ان میں ایک منہ کا کینسر ہے. منہ کا کینسر کی جو مین ریزن ہے وہ چیویبل ٹوبیکو ہے، یعنی کہ جو منہ میں ہم نسوار وغیرہ رکھتے ہیں. تو پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ مرد لوگ یہ کھاتے تھے، تو ابھی تو یہ ساؤتھ پنجاب کے کافی سارے گاؤں میں جو خواتین ہیں وہ بھی منہ میں نسوار رکھنا شروع ہو گئی ہیں. تو منہ کے کینسر کا انسیڈنٹ ساؤتھ پنجاب میں بڑھ رہا ہے، بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں شاید ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے. اچھا، نسوار، گٹکا، پان سپاری، یہ مطلب ہن چونکہ پیکنگ وچ ملتے ہیں، جی جی یہ بھی وجوہات ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. اچھا. اور دوسرے نمبر پہ جو کینسر ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں کہ جو بچہ دانی کا کینسر، سرویکل جو کینسر ہے وہ 95% پریونٹیبل ہے. ابھی مجھے
کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا کہ انڈیا کے جو مہاراشٹر جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر 40 اسکولوں کے اندر 9 سے 12 سال کی تمام بچیوں کو انہوں نے ویکسین کر دی. اچھا. اگر آپ ان اسکول کی لیول پہ یا نیشن وائڈ کو پروگرام شروع کرتے ہیں جو کہ کافی سارے ملکوں میں, غریب ملکوں میں, لیٹن امریکہ میں, افریقہ میں, انفارچونیٹلی نہیں ہے. پاکستان میں نیشن وائڈ کوئی پروگرام نہیں چل رہا. تو اگر یہ کوئی پروگرام اس طرح کا چل جائے اور تمام اسکول کی 9 سال سے 12 سال کی بچیوں کو ویکسین اگر آپ کر دیتے ہیں تو 95% سرویکل کینسر جو ہے آپ پریونٹ کر دیتے ہیں. اور ابھی کل کی یہ خبر ہے کہ انڈیا میں ایک بڑی مشہور اداکارہ تھی, ان کو شی ڈائیڈ آف سرویکل کینسر. تو سرویکل کینسر جو ہے وہ لیتھل ہے کافی حد تک. بہت سے پیشنٹ جو ہے وہ انفارچونیٹلی لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر مر جاتے ہیں, جو کہ 100% پریونٹیبل ہے. 95% کا مطلب ہے 100% پریونٹیبل. اور تیسرا جو کینسر پنجاب کے اندر, ہمارے ساؤتھ پنجاب میں ہے, وہ جگر کا کینسر ہے. ہمارے گھروں میں جو کامن چیزیں استعمال ہوتی ہیں, نیڈلز ہیں, نیل کٹرز وغیرہ ہیں, اس طرح باربر شاپس کے اوپر جو آپ کامن بلیڈ استعمال کرتے ہیں, کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دیہاتوں میں, وہ نیڈل یا انجیکشن جو ہے وہ کامن یوز کرتے ہیں. تو بیسیکلی اس کی ٹرانسمیشن اس کے تھرو ہوتی ہے. تو کافی سارے ملک ہیں جو یہ اس طرح کے جو پریونٹیبل کینسر ہے ان کے اوپر ان کا مین فوکس ہے. اور یہ 3 کینسر اگر آپ نکال دیتے ہیں تو آپ کی 20% 30% جو ہے کینسر کا برڈن کم ہو جائے گا. ابھی آپ نے دوسرا سوال کیا کیا تھا؟ میں نے نفسیاتی طور جو ہوتے ہیں فیملی. دوسرا یہ کہ کینسر جو ہے نا وہ بیسیکلی انفارچونیٹلی بیماری کسی ایک انڈیویجول کی نہیں ہے, یہ پوری فیملی کی بیماری ہوتی ہے. میں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ شوگر, بلڈ پریشر کیور نہیں ہوتا. کینسر پہلی سٹیج میں بریسٹ کینسر 93% کیور ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ لیٹ آتے ہیں تو پھر 13% کیور ہوتا ہے. سٹیج 4 میں جو اس کا کیور ریٹ ہے وہ 13% ہو جاتا ہے. یہ ٹرانسمیشن مطلب یہ تو تساں اپنی گال کرتے پہ, لیکن ایک عام آدمی ہے وہ کو تو پتہ ہی نہیں لگتا کو کینسر ٹھیک ہے, اور پتہ لگتا ہے ٹیسٹ کرنے 3rd سٹیج ہے, 4th سٹیج ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس کو کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کسی کو کھانسی ہو جاتی ہے, کسی کو کوئی رسولی نکل آتی ہے, اور یہ تمام مسائل یوزلی ہفتہ 10 دن کے بعد سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی چیز جو 10-15 دن کے علاج سے, لوکل ڈاکٹر کے علاج سے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی, تو آپ کو جو ہے اس کے اوپر خطرہ بھانپ لینا چاہیے. آپ کو فوراً ہی کسی اسپیشلائز سینٹر کے اندر جانا چاہیے اور معائنہ کرنا چاہیے. آپ کو کھانسی ہو سکتی ہے, اگر وہ کھانسی 15-20 دن سے مسلسل چلے جا رہی ہے, آپ ٹریٹمنٹ بھی کروا رہے ہیں. اس طرح کوئی رسولی ہے وہ مسلسل بڑھے جا رہی ہے. بعض اوقات جیسے گلڑ ہوتے ہیں 20-20 سال سے چلتے رہتے ہیں, لیکن اب اگر اس کا جو بڑھوتری ہے وہ یکدم شروع ہو گئی ہے اور مہینوں کے اندر وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے, آپ کے سانس میں تنگی ہونا شروع ہو گئی, آپ کو کھانے میں نگلنے میں تکلیف ہونا شروع ہو گئی, تو پھر یہ الارمنگ سائن ہے کینسر. ڈاکٹر قرۃ العین ہاشمی صاحبہ, پاکستان دے غربت اور پاکستان دے ساؤتھ پنجاب مزید زیادہ غربت, مہنگا علاج ہے, لوگ کیویں این پاسے آواں؟ شاکر صاحب اس میں اب جہاں تک مہنگے علاج کی بات ہے, بہت سی فیسلٹیز ہیں جو کہ سرکاری طور پر غیر سرکاری طور پر ہم پیشنٹس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. حکومت کی طرف سے بھی بہت سے اقدامات ہیں. مثال کے طور پر مینار کینسر ہسپتال ہے, اٹامک انرجی کمیشن کا ہسپتال ہے, اور جہاں باقی سینٹرز کی طرح مینار میں بھی بہت سی فیسلٹیز اویلیبل ہیں جس میں سوسائٹی کام کر رہی ہے جو کہ فلنتھراپسٹ جس کو ڈیل کرتے ہیں, اور جس میں ہم پیشنٹس کو بہت ساری ادویات ہم ان کو فری دیتے ہیں. یعنی کہ آپ یوں سمجھیں لیکن کہ میں سمجھتا کہ این دے باوجود بھی بہت بڑا گیپ ہے. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے اس میں صحت کارڈ کا سسٹم جیسے ہے, یہ اس نے ہمارے کینسر کے مریض کے لیے تو بہت زیادہ مدد کی ہے. اس نے ہمارے ایسے مریضوں کو کیور کرنے کے لیے جن کے پاس بالکل کچھ نہیں تھا, ایسے مریض جو اپنے پرانے زخموں کو, رسولیوں کو گھر میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اب وہ نکل کر آئے ہیں کیونکہ ان کو اب یہ ایک پلیٹ فارم ملا ہے صحت کارڈ کی صورت میں کہ ہم علاج کرائیں. ایک یہ ہمارے پاس سورس ہے جس کے ذریعے سے 100% مفت علاج ہوتا ہے. تیسری چیز جو بہت اہم ہے, اس کے علاوہ بیت المال, زکوٰۃ, یہ وہ ہمارے ادارے کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں جن سے ہم پیشنٹس کو زیادہ سے زیادہ, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو میکسیمم جو علاج ہے وہ فری ہوں. اس کے علاوہ جہاں تک ٹیسٹوں کی سہولیات ہیں, کیونکہ ٹیسٹ بھی ظاہری بات ہے کروانے پڑتے ہیں, آپ کو دیکھنا ہے کون سی سٹیج کا کینسر ہے, اس میں بھی ہمارے ادارے کی طرف سے بہت سی فیسلٹیز ہیں جس میں جو بہت پور پیشنٹس ہوتے ہیں, بہت غریب ہوتے ہیں, ان کے لیے کنسیشن ہے, ان کے لیے ہاف فیس بھی ہے, ان کے لیے بالکل فیس کی معافی بھی ہو جاتی ہے. اس میں ہم بس یہ ہے کہ تھوڑا سا پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس میں ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ مریض ڈاکٹر کتنا صاحب کو کر تساں سکتا مطلب ہے. ایز اے خاتون آنکولوجسٹ, جی بچیاں دے وچ بہت زیادہ ارلی سٹیج دے وچ کینسر, اور خاص طور تے بریسٹ کینسر ہے, اون دے وچ ماں دی کیا ذمہ داری ہے, تعلیمی ادارے دے وچ اساتذہ کرام دی کیا ذمہ داری, اور خود بچی دی کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سوشل بیریئرز کو کراس کرنا ہے. جو ہمارے ایک حدیں ہیں نا کہ ہم نے اب ماں باپ کا ایک ہے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ یہ بات ڈسکس نہیں کرنی, بچیوں کو اس سے زیادہ کچھ بولنے کی اجازت نہیں دینی, ہم نے ان بیریئرز کو کراس کرنا ہے.
ہم نے ان کو فری کرنا ہے، وہ ہمیں بتائیں اگر ان کو کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہے جس میں جو اپنی وہ بتانے چاہنے کے باوجود بہت سی بچیاں گھر میں نہیں بتاتی ابھی بھی اسٹل ابھی بھی، کہ حالانکہ سوشل ڈاکٹر میڈیا صاحب کا دور سارے ہے. بچیاں نے کہ حجاب دا مسئلہ ہے. جی جی بالکل. تو ان کو آپ یہ بیریئر دور کرنا ہے نا. ماؤں کا فرض ہے کہ ان کی ماؤں نے تو چلے ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا، ان کو نہیں بتایا، لیکن اب یہ جو دور ہے، یہ اس دور کی جنریشن ڈفرینٹ ہے. ان کے ساتھ آپ نے اپنا جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنانا ہے. بچیوں کو بتانا ہے کہ بیٹا اگر آپ کو اپنے اندر کوئی ایسی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی، کچھ غیر معمولی آپ کو کیفیت محسوس ہو رہی ہے، مثال کے طور پر چھاتیوں کے حوالے سے اگر کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے، کوئی درد محسوس ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں تھی، کوئی زخم بن گیا ہے جو پہلے نہیں تھا، تو آپ نے اس کا ہمیں فوری طور پر بتانا ہے. اور پھر اس کو فوری طور پر جو کنسرن ڈاکٹر ہیں ان کے پاس لے کر بھی آئیں تاکہ کاؤنسلنگ ہو، ان کو بتایا جائے کیا چیز ان کے لیے نارمل ہے، کیا چیز ان کے لیے نارمل سے ہٹ ڈاکٹر ہے. صاحب ایک تو تساں گلٹی آدھے پے ہو، ان علاوہ کیا سمٹمس ہوندے ہیں؟ اس کے علاوہ چھاتی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، گلٹی کے علاوہ کوئی ایسا زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا، چھاتی کے کسی بھی حصے کے اوپر خارش کرتا ہے، بار بار بن رہا ہے، کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو دیکھیں. بغل میں کوئی گلٹی بن گئی ہے اس کو دیکھیں. اگر جو آپ کی ایک نارمل ساخت ہوتی ہے چھاتی کی، اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، دونوں چھاتیوں میں فرق آ گیا ہے کوئی ساخت میں، اس پر غور کریں. اس کو جب دیکھتی ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس آئیں تاکہ دیکھا جائے کہ کیا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ شاکر صاحب آپ کی ایک ویسے انسان کی زندگی کی ایک روٹین ہوتی ہے نا، کہ آپ ایک روٹین کی زندگی گزارتے گزارتے آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ چیز میری نا صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ تھکنے بہت زیادہ لگ گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کھانسی ایسے شروع ہو گئی ہے اور کسی چیز سے اور صحیح نہیں کھانسی ہو تو رہی. مطلب ہے سارے ویسے چلتی رہتی ڈیڑھ ہاں ڈیڑھ جی، دو ہم اس کو مہینے. اگنور کرتے ہیں نا. اور دوسرا، اگر زخم کوئی بن رہا ہے، نشان بن رہے ہیں جسم کے اوپر کوئی خاص قسم کے، آپ کی بھوک آپ کی نارمل نہیں رہی ہے، آپ کی بھوک کم ہو گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وزن آپ کا گرنا شروع ہو گیا ود نو کاز، یعنی اگر آپ کھا بھی ٹھیک رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی روٹین لائف ایسے ہے، لیکن اس کے باوجود اسرار آپ چوہدری صحیح صاحب تبدیلیاں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اہم گال کیتی ہے کہ بچیاں دے وچ حجاب ہے، کیا میڈیا اتھاں اپنا رول ادا کر سکدے؟ اور خاص طور جڑا ریڈیو ہے وہ پاکستان دے وچ جڑا خاص طور دیہاتی علاقے کو زیادہ کور کریندے، اور بچیاں دے وچ خاص طور تے یہ ہوندے کہ وہ اپنی گال نہیں کر سکدیاں. ریڈیو دا کتنی رول ہے؟ جی شاکر بھائی، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ریڈیو کا رول بہت زیادہ ہے. جہاں جہاں اخبارات نہیں پہنچ پاتی، کیبل نہیں پہنچ پاتی، جہاں پر انٹرنیٹ نہیں پہنچ سکتا، وہاں پر ریڈیو کی آواز پہنچتی ہے، اور پوری دنیا میں یہی چیز ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہاں پر ٹی وی اپنا کام ادا کر رہا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے وہاں پہنچتا ہے جہاں پر یہ تمام سہولیت نہیں ہے. ریڈیو بھی ایسے ہی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو ریڈیو کے اندر باقاعدہ پروگرام ہونے چاہیے، ہوتے بھی ہیں، ان کو مزید بڑھنا چاہیے. اس طرح جیسے اخبارات میں آرٹیکل ہوتا ہے، ریڈیو کے پروگرام ہے کہ ہر چنگ میں جو میڈیکل کے حوالے سے ہیں چیزوں کے بارے سوشل میں میڈیا بتانا دا چاہیے. کتنی رول ہے؟ سر، سوشل میڈیا کا کردار اس دور میں بہت زیادہ ہے. ان تمام چیزوں کو، جب تمام چیزیں ڈیجیٹل ہو چکی ہیں، تمام چیزیں جو ہیں اب سوشل میڈیا پر آ گئی ہیں، سوشل میڈیا پر یہ نہیں پتہ چلتا بات اتھینٹک ہے کہ نہیں. قابل لوگوں کو، قابل ڈاکٹرز کو، قابل اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو سامنے آنا چاہیے. ان کو سوشل میڈیا کے اوپر کنٹینٹ ڈالنا چاہیے، ان کو باقاعدہ اس کے اوپر ٹریننگ دینی چاہیے بچیوں کو، اور بچوں کو، سب لوگوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ وہ فالوورز ہیں، انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، تو ان کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے اور کینسر سے بچاؤ کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسرار صاحب نے آکھے جی کہ قابل ڈاکٹروں کو چاہیے اپنا رول ادا کرن. اساں تے دیہاتاں دے وچ سارے کول اتھاں ریڈی میڈ ڈاکٹرز موجود ہیں جڑے بغیر ڈگری دے کام کریندے پن. اتھاں کیا کروں؟ بغیر ڈگری کے کام میرے خیال میں کوئی شاید ہی کوئی گاؤں ایسا ہو جہاں پہ بی اے یو لیول کے اوپر گورنمنٹ نے بیسک ہیلتھ سینٹر نہ بنایا ہو. تو وہاں پہ جو ایل ایچ ویز ہیں، وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں، آپ ڈسپینسر کو ٹرین کر سکتے ہیں. دیہاتوں کے لیول کے اوپر جو ہے وہ جو لوگ یہ ویکسینیٹرز ہوتے ہیں یہ ہمارے، کنی ذمہ داری ہے؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. نیشن وائڈ کوئی پروگرام ہونا چاہیے. بیسیکلی میں نے پہلے بتایا کہ میں اس وقت دنیا میں نا کینسر کی ٹریٹمنٹ سے زیادہ جو فوکس ہے وہ پریونشن کی طرف ہے. مطلب غریب سے غریب ملک افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں وہ کینسر کی مشینوں کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ مشینیں بہت کاسٹلی ہیں. مطلب مثال کے طور پہ کینسر کی شوؤں اچھا کی، ویسے اندے وچ ایک حضرائے تفنن گال یہ ہے کہ اساں بھی مطلب اندے وچ موجود ہاں، ٹونے ٹوٹ کے ہیں سارے کول تعویذ ہیں. اساں مشینی علاج دی بجائے اساں یہ علاج کینسر دا میں اصل میں پچھلے 24-25 سال سے ملتان میں پریکٹس کر رہا ہوں. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھیں، ہمارے جو سوشل ٹیبوز ہیں نا، جو ہمارے مطلب سوشل فوبیاز ہیں، ہمارے پیشنٹ کو پتہ ہے کہ مجھے گلٹی ہے، لیکن وہ شرم کی وجہ سے، بیریئر کی وجہ سے، اپنے سوشل نارمز کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو نہیں بتا رہی، اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتا رہی.
وہ پچھلے 3-4 سال سے درد کا علاج کرا رہی ہے، مہروں کا علاج کرا رہی ہے، اور جب وہ میرے جیسے ڈاکٹر کے پاس آتی ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو مہروں کا آپ علاج کراتے ہیں اصل میں یہ کینسر تھا چھاتی کا جو کہ پھیل کے گیا، تو اس پیشنٹ کو پچھلے 3-4 سال سے پتہ ہے. تو بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو گلٹی میرے جسم کے اندر ہے یہ خطرناک ہے، لیکن ہم شرم کی وجہ سے جن سے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے. تو میرے خیال میں پہلے تو یہ کہ سوشل میڈیا کے لیول کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے لیول کے اوپر یہ جو ہمارے شرم ہے نا اس کو ہمیں مطلب اگنور کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کچھ چیزیں جو آپ کے جسم نارمل فزیالوجی ہے. اسلام میرے خیال میں واحد دین ہے جو ہمیں واش روم میں جانے سے لے کر ہر حیض تک کی باتیں ہم بغیر شرم کے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو وائی کہ ہم اس کے اوپر ہمیں بتائیں کہ یہ گلٹی ایک چھاتی کے اندر گلٹی ہے تو اس کے اوپر ہم شرم کریں. میرے خیال میں یہ پیغام پہنچانا چاہیے، اسکول کی لیول میں لیکچر ہونے چاہیے، اور جو ہماری نرسز ہیں خاص طور پر دیہاتوں میں تو یہ زیادہ تر LHVs وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ وہاں پہ بجائیں جب جیسے ہی آپ کو کوئی گلٹی ظاہر ہو آپ فوراً. ڈاکٹر صاحب تساں چونکہ اپنے شعبے کے سربراہ بھی ہو، کیا تہاڈے کوئی سیشن تعلیمی ادارے دے وچ بھی تھیندے؟ جی بالکل ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی، ہم جیسے بریسٹ کینسر کا مہینہ آتا ہے اکتوبر کے مہینے میں، وہاں پہ ہم لیکچر کرتے ہیں، مختلف یونیورسٹیوں کے اندر بھی کرتے ہیں، نشتر کے اندر جو نرسز کالج ہیں وہاں پہ ہم ٹریننگ دیتے ہیں، مختلف جو ہے وہ انڈسٹریز کے اندر ہم جاتے ہیں وہاں پہ خواتین کے. ہمارے پاس موبائل مشینیں ہیں. پاک کمیشن تھوڑا سا اس کے اندر میں یہ بتانا بھی چاہوں گا آج کے حوالے سے کہ اس وقت پاکستان میں جو مین کینسر کا برڈن ہے 70-80% وہ انفارچونیٹلی ایڈوانس اسٹیج ہے، اسٹیج 4 اور اسٹیج 3. اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 کے جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں یہ کافی سارے ہسپتال والوں ان کو اگنور کرتے ہیں، یہ نہیں لیتے. تو کمیشن کے جو 18 سینٹر اس وقت ہیں، بلکہ ابھی ہمارا ریسنٹلی گلگت میں اناگریٹ ہوا ہے اور ایک اس وقت مظفر آباد میں شروع ہونے والا ہے. تو یہ 20 سینٹرز کا جو امبریلا ہے، مور دین 80% کینسر کے پاکستانی پاپولیشن جو ہے ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے اور ان کی جو اسکریننگ پروگرام ہے وہ کمیشن آفر کرتا ہے. اور ہمارے اکثر سینٹر کے اندر اس کی اسکریننگ کی مشینیں موجود ہیں، میموگرافی کے یونٹس ہیں، موبائل وہ ہم ڈاکٹر صاحب ساؤتھ پنجاب دے وچ ایک بینو ہے جی ایک ملتان ہے اور تھوڑا جہا اگوں چلے ونجو تے سکھر چ ہے. اس وقت پنجاب میں ہمارے جو ٹوٹل ہیں میرے خیال میں 8 سے 10 ہیں، لاہور میں 2 ہیں، کراچی میں ہمارے 2 ہیں، باقی تقریباً ہر شہر کے اندر ایک سینٹر ہے. انہاں دا معیار جڑے پاکستان دے وچ عالمی سطح دے ہاسپٹلز ہیں جی ان دے برابر ہے یا گھٹ ہے؟ کمیشن کے تمام سینٹر میں جو ٹریٹمنٹ کی 3 موڈیلٹیز جو کامنلی استعمال ہوتی ہیں، سرجری، ریڈیشن اور کیمو تھراپی. تو سرجری کے علاوہ باقی تمام فیسلٹیز جو ہے کمیشن کے تمام سینٹر کے اندر موجود ہیں. شاندار ہے. ہاں جی. ڈاکٹر صاحبہ سرجری دی گال کیتی ہے، سرجری سارے کول کیوں نہیں مطلب انہاں ہسپتالاں دے وچ کیا وجوہات ہیں؟ بس وہ کمیشن کی اپنی پالیسیز ہیں، لیکن سرجری کا جو برڈن ہے آبویسلی وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا باقی ٹریٹمنٹ کا برڈن ہے. اچھا. سرجری کی ٹریٹمنٹ میں اتنی آپ کے بیریئرز بھی نہیں ہیں جتنے باقی ہیں. مثال کے طور پر کیمو تھیراپی کے حوالے سے، شعاؤں کے حوالے سے ہمیں ایک بجٹ چاہیے. ریڈیو تھیراپی کے لیے ہمیں مشینیں چاہیے، کروڑوں روپے کا بجٹ ہے جو کہ لگتا ہے اور ایک سینٹر کے اندر ایک مشین لگتی ہے. ملتان وچ ہے وہ بالکل ملتان میں بالکل ملتان دے وچ جڑا تہاڈا سینٹر ہے وہ کیڑی ذات ہے؟ ملتان میں ہمارا مینار کینسر ہسپتال کے نام سے اٹامک انرجی کمیشن کا ہسپتال ہے. نشتر ہسپتال کے اندر ایک الگ سے ہسپتال بنایا گیا ہے جس کا نام مینار کینسر ہسپتال ہے. یہاں پر کینسر کے جو تشخیصی سہولیات ہیں وہ بھی سب اویلیبل ہیں، خون کے ٹیسٹ سے لے کے CT اسکین، MRI، ہر طرح کا ٹیسٹ اویلیبل ہے. میں چاہساں کہ مینار دے بارے سنگال تھیندی پئی ہے کہ ایک مریض ہے کوئی کینسر تھی گئے وہ مینار چاہے سب تو پہلا سٹیپ ہوندا کیا ہوندا کہ کیویں آ کے وہ اپنا؟ جی ہمارا بہت ہی اچھا سسٹم ہے. آپ جیسے ہی ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے انفارمیشن ڈیسک ہوتا ہے، آپ کو وہاں سے بندہ فوراً گائیڈ کرتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ اگر آئے ہیں تو آپ نے کیسے آگے سٹیپ فارورڈ کرنا ہے. پہلے کاؤنٹر کے اوپر ہمارا عملہ بالکل موجود ہوتا ہے اور سب لوگ اپنے اپنے کام میں بالکل مستعد ہیں. آپ کو فوراً گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ ٹوکن سسٹم ہے، آپ نے یہاں اگر آپ نے صرف کینسر کے حوالے سے آپ رپورٹنگ کرا کے آئے ہیں تو واک ان کا کمرہ ہمارا الگ ہے، وہاں پر الگ ڈاکٹر ہمارے پاس اویلیبل ہے. ڈیلی بیسس پر واک ان کلینک چل رہا ہے اور وہاں پر پیشنٹ آ رہے ہیں، چیک کرا رہے ہیں. جتھا رش ہوندے میں ڈٹھے کہ مینار ملتان میں بہت زیادہ رش ہوندے اور ظاہر شکایات بھی ہوندے جی اندے واسطے بھی کوئی یہ جا کاؤنٹر ہے؟ بالکل اس کے لیے ہمارے پاس ریسیپشن کے انٹرنس کے بالکل ساتھ کاؤنٹر پہ آپ وہاں پہ اپنی شکایات بھی دے سکتے ہیں. ایک باکس لگا ہوا ہے، آپ ان ریٹرن آپ اپنا شکایتی کوئی ایسی چیز ہے اور اس پر باقاعدہ سٹیپس لیے جاتے ہیں. مینار کی پالیسی یہ ہے کہ جس کی جو شکایت ہے اس کو کیٹر کیا جاتا ہے، اس کو واپسی خط لکھا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ ایک مسئلہ آیا تھا اور ہم نے اس کو اس طرح سے حل کیا ہے. اسرار چوہدری صاحب ایک تو شکایات دا معاملہ ایک علاج تھیندا پے اساں یہ دیکھتے پے ہاں کہ سارے بازار دے وچ جڑی کھاون پیون دی شیواں ہیں نا اون دی وجہ تو بھی صحت دے تے بڑے برے اثرات مرتب تھیندے پے. کچھ طرح یہ جا پروگرام بھی ہے سوشل میڈیا تے ریڈیو تے کہ تساں عوام کو دساؤ کہ اے شے کھاؤ اے نہ کھاؤ تاکہ تساں صحت دے حساب نہ ٹھیک رہو؟
जी शाकिर भाई, अब ज़्यादा लोग जो है ना वो जितने भी फूडीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अब लोगों के पास या टाइम नहीं है, वो घर में पकाना शायद पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोगों की तादाद है जो बाज़ार से खाते हैं, और बाज़ार में भी ये है कि क्वालिटी जो है वो गवर्नमेंट ने तो इदारे बनाए हुए हैं जो इन चीज़ों को चेक करती हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदारी हमारी अपनी भी है साथ के साथ। हम तो अवेयरनेस देते हैं, इदारे मीडिया भी देता है, लेकिन जब लोग जाएं तो उनको चूज़ी होना चाहिए थोड़ा सा, वो अच्छी चीज़ को खाएं, मियारी चीज़ को खाएं, ताकि उनकी सेहत जो है ना वो ख़राब ना हो, क्योंकि बाज़ार से तो हर किस्म की चीज़ मिलनी है। अच्छा, मीडिया के हवाले से एक बात मैं अगर आपकी इजाज़त तो करना चाहूँ कि हम जब भी बात करते हैं तो फ़ौरन एक ज़हन हम आता है जी लाहौर ले जाएं पेशेंट को जी, और शौकत खानम ले जाएं या इस हॉस्पिटल में ले जाएं जी, बहुत जदीद अस्पताल है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं इनकी बात को भी सेकंड करूंगा, ये जो 20 सेंटर एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बनाए हैं, इनमें वो तमाम मशीनें मौजूद हैं जो वो वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, वो लाहौर तो पेशेंट यहाँ से जाता है, अगर वो ट्रीट हो सकता है तो वो रख लेते हैं, नहीं ट्रीट होता है तो वापस इधर ही भेजते हैं वो। यानी कि फौरी तौर पर उन्होंने एक डेस्क बनाया हुआ है, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि जी आप यहाँ पर अगर ट्रीटेबल मरीज़ को हम लेते हैं, उन पर खर्चा मेरा करेंगे, ख्याल है कि फर्स्ट और बाकी इधर सेकंड भेज स्टेज देंगे। हिंदन, अच्छा, थर्ड और अभी फोर्थ। उनका ना शौकत खाना वालों का एक क्राइटेरिया था, मतलब इंडिविजुअल किसी अस्पताल को तो टाक नहीं करना चाहिए, बट रिसेंटली दे हैव रिड्यूस दिस क्राइटेरिया टू अप टू द एज ऑफ 45। कैंसर का जो मेन बर्डन है ये ओल्ड एज डिजीज़ है। बच्चों के अंदर, यंग एज के अंदर तकरीबन इसका जो बर्डन है बच्चों में 8 से 10% होता है। मोर देन 70-80% जो कैंसर के पेशेंट होते हैं दे प्रेजेंट यूजुअली आफ्टर 40 ईयर्स, और ये 40 ईयर के वो पेशेंट हैं जो 45 ईयर क्राइटेरिया में मीट नहीं करते। तो ये सारे के सारे पेशेंट अल्टीमेटली दे विल लैंड अप इन PSC हॉस्पिटल्स। तो मैंने जैसे पहले बताया कि 80% जो कैंसर का पेशेंट है पाकिस्तान के अंदर, ये 20 सेंटर उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और सर्जरी हो जाती है मुल्तान में। मतलब सर्जरी में चूँकि ज़्यादा इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, तो मुल्तान में माशाल्लाह काफ़ी अच्छे ट्रेंड सर्जन हैं हमारे पास, हम उनसे सर्जरी कराते हैं। बाकी जो तशख़ीसी मराहल हैं वो सारे के सारे मीनार में होते हैं, और उसके बाद फिर दवाई से लेकर रेडिएशन से और फिर फॉलो अप, वो फिर अल्टीमेटली डॉक्टर पेशेंट साहब हमारे पास कोई ही रहता है। कैंसर यो जब ही जड़ा मतलब है कि विरासत दे विच मोरूसी जो आदन वो भी थी वेंदे? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे कैंसर हैं जो मौरूसी हैं इस वक्त, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर, बच्चादानी का कैंसर और आंतों का कैंसर। तो इनकी फैमिली अगर आपको कोई बहुत ही क्लोज़ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिनमें खूनी रिश्ता है, अगर खुदा न खास्ता उनके अंदर है, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपके ख़ानदान में प्रोपेंसिटी है कि शायद आपकी जनरेशन में ये हो। तो फिर आपको ना पूरा ਉਹਦੇ एक बचाव ਦਾ क्या तरीका उसका बचाव का तरीका ये है कि इस पूरी फैमिली का ना कैंसर स्क्रीनिंग एक प्रोग्राम है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल ऑफर कर रहे हैं। कमीशन का एक हॉस्पिटल है पीनम फैसलाबाद के अंदर, वहाँ पे हम पूरा पैनल उनको पेशेंट को ऑफर करते हैं, पूरी फैमिली का टेस्टिंग होती है और देखते जाते हैं कि इस फैमिली के अंदर कौन से जीन डिफेक्टिव हैं। ਉਹਦਾ कितना अखराजात हैं वो टेस्ट? उसका तकरीबन ओवरऑल अखराजात 65,000 से लेकर 1 लाख तक हैं, लेकिन ये सेहत कार्ड पे हो जाता है। अच्छा हाँ जी। डॉक्टर साहब ये फरमाओ कि एक बंदा कैंसर थी कि बंदा या खातून को क्या जो उनके तीमारदार हैं, लवाहिकीन हैं, उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? उनको एहतियात ये करनी चाहिए कि उन्होंने मरीज़ की विल पावर बढ़ानी है, उन्होंने उसको छूत का मर्ज़ नहीं समझना, उन्होंने उस मरीज़ के साथ अपने फासले नहीं बढ़ाने, उन्होंने जितनी नर्सिंग केयर, जितनी मॉरल सपोर्ट उनको वो दे सकते हैं वो हम लोग नहीं दे सकते। हमारा काम है ट्रीटमेंट प्लान करना, ट्रीटमेंट एडवाइस करना, उनको काउंसल करना इस बात पे कि आपको अब ये कैंसर है, इस स्टेज का कैंसर है, आपने ये इलाज कराना है। लेकिन उनकी हिम्मत कौन बंधाएगा? ज़ाहिर बात है उनके आसपास जो उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं। और अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है, अपने डॉक्टर साहब भी इस बात को ज़रूर सेकंड करेंगे कि बहुत से पेशेंट्स हमें ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वो मॉरली इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि घर वालों ने उनको अलग कर दिया है, उनके खाने के बर्तन अलग कर दिए हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बच्चों को दूर कर दिया है कि भाई नहीं इसको कैंसर, इनके पास नहीं जाना। तो हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है। ये कोई छूत की बीमारी नहीं है। अच्छा। ये एक ऐसी बीमारी है जो काबिल इलाज है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप शुगर को कंट्रोल करते हैं, हार्ट का मसला हो जाता है, सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन आप उस मरीज़ को तो नहीं आप अपने से दूर रखते। लेकिन जैसे सुनते हैं कैंसर है, कैंसर वाले मरीज़ को आप बिल्कुल अलग आइसोलेट कर देते हैं कि अब इसने तो मर जाना है, इसको बिल्कुल आइसोलेट कर दो। ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है, और हम ऐसे रोज़ कई हज़ार कहानियाँ हम देखते हैं अपने आसपास। उनका क्या हल है? उसका हल ये है कि लोगों को खुद अपनी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें आपने मरीज़ को अकेले छोड़ना है। मरीज़ की जितनी अच्छी विल पावर होगी, हमारे इलाज का उतना अच्छा उस पर फ़ायदा होगा। ये चीज़ हम अब बहुत मरीज़ों को समझाते हैं, उनके लवाहिकीन को समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ बहुत कॉमन है कि घरों के अंदर ये बैरियर्स बना दिए जाते हैं। साहब क्या ये मुमकिन है कि ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ थे और ਵੱਲ ਸਿਹਤਯਾਬ थी गए, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ करो और इन तमाम सेंटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ को चलाया वञे ताकि लोगों को एक
موٹو مطلب ملے کہ جو کو حوصلہ افزائی تھیندی پئی ہے کہ میں کلھا رہ گیا ہم لیکن میں کو ایویں کیا ممکن ہے جی بالکل یہ موٹیویشنل سٹوریز جو ہیں وہ بننی چاہیے اور چلنی بھی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو یورپ میں جائیں کہیں بھی جائیں تو وہ پیشنٹ کو پوچھتے ہیں پہلے کہ جی آپ کو کینسر ہو گیا، کیا آپ کے لواحقین کو بتا دیں؟ یہاں پر الٹا ایک رواج ہے، یہاں پر جو لواحقین کو پتہ بھی آخری اسٹیج کا کینسر ہے تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو لواحقین ہیں وہ ڈاکٹر کے کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے مریض کو پتہ نہ چلے اسے کینسر ہے، یعنی کہ ہم الٹا چل رہے ہیں۔ بیسیکلی اس کی ول پاور تب بنے گی جب اس کو بیماری کے بارے میں پتہ سوال چلے جڑا تساں کیتے نا یہ ڈاکٹر اللہ رکھا عادل صاحب کو کریں ڈاکٹر صاحب کیا وجوہات ہیں کہ اساں کینسر دے مریض کو کیوں نہیں سامنا چاہتے؟ اصل میں جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا، کسی بھی ٹریٹمنٹ آپ ایون کہ انجیکشن بھی پیشنٹ کو لگاتے ہیں اس کا کنسنٹ لیتے ہیں، تو یہ پیشنٹ کی جو ماشاءاللہ مینٹلی نارمل انسان ہے یہ اس کی اٹانومی ہے، ہم اس کو اس کے نفع نقصان کے بارے میں بتائیں گے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصانات کیا ہیں، الٹیمیٹلی یہ جو ٹریٹمنٹ اتنا خرچہ آپ کریں گے اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا۔ تو جب تک اس بندے کو اٹانومسلی آپ یہ سارا ایکسپلین نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہ، کیونکہ ٹریٹمنٹ ہے لمبے عرصے کے لیے، یہ 6 مہینے، سال، 2 سال تک، بلکہ اس کا اگر فالو اپ لگایا جائے تو 5 سال تک یہ چلتا رہتا ہے۔ تو باہر ہر ملک میں یہ ساری چیزیں جو مینٹلی نارمل پیشنٹ ہے اس کو یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلی بات ہی، بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کلینک میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے رشتہ دار آتے ہیں، وہ پیشنٹ کو باہر بٹھاتے ہیں اور اندر آ کے بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پیشنٹ کو نہیں بتانا، اور میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ پیشنٹ کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ اچھا ہیلپ تو یاد آیا کہ میں چاہتا کہ پروگرام دا ویلا بھی مکدا پہ 4 فروری کینسر دا عالمی دی کیا آکھنا چاہسو؟ سب سے بڑا پیغام میں میرے خیال میں یہ بار بار یہی دینا چاہیے، جو تھیم ہے وہ تو یہ چل رہا ہے کہ بریجنگ دا کینسر گیپ، ٹریٹمنٹ گیپ، لیکن مین تھیم ہمارے جیسے ملکوں میں یہ ہونا چاہیے کہ پلیز گو فار کینسر پریونشن، وہ تمام فیکٹر جو کینسر پیدا کرتے ہیں آپ ان سے بچیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ ورتھ ہے، یہ زیادہ آسان ہے کرنا۔ شاندار پیغام ڈاکٹر صاحب تساں کو آج دے ڈی کے حوالے دے نال 4 جی آج کے فروری دن کے حوالے سے میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کی صحت کا خیال رکھنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ زندگی آپ کو ایک ہی بار ملتی ہے، اس کو احتیاط کے ساتھ، دھیان کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور زندگی میں جو آپ کی خوراک ہے، آپ کی دھیان ڈیلی نال روٹین، تے سڑک تے نہیں چل دے تساں کیویں آ دیو کہ دھیان نہیں، اس میں بہت ضرورت ہے اس چیز کی۔ یہ جو آج کل کا دور چل رہا ہے اس میں آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، اور آپ کی زندگی آپ کے لیے ایک ہی دفعہ آپ کو ملی ہے، آپ کو بار بار اس کا چانس نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی زندگی کو آرگنائزڈ کریں، ڈسپلن کریں، آپ کو پتہ ہو آپ تھینک یو نے ویری کیا مچ کھانا ہے ڈاکٹر کیا صاحب، نہیں بڑی کھانا۔ مہربانی ڈاکٹر اللہ رکھا عادل صاحب تہاڈی بڑی مہربانی تشریف کنا ہے، ڈاکٹر قرۃ ہاشمی، جناب اسرار احمد چودھری، کینسر دا عالمی دی شاندار گفتگو، یقینی طور پہ پروگرام کو پسند آیا ہو سکو، میں سمجھدا کہ انسان دی زندگی کو بہتر تو بہتر بنانے کی یہ جو پروگرام دی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ نال سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکدا پہ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان تو اجازت ہے، سو سونے اللہ دے حوالے۔